آپ کو یاد ہوگا کہ روس میں یوکرین وغیرہ میں ایک نیوکلیر پلانٹ تھا، چرنوبل کے نام سے اس کا نام مشہور، چرنوبائل بھی کہتے ہیں، چرنوبل بھی کہتے ہیں۔ اس میں لیکیج ہوا، کوئی ڈسٹرکشن ہوئی، کوئی بربادی ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی اور ریڈیشن ہوئی، بہت بڑا علاقہ متاثر ہوا اس سے۔ تو آج روس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں دوسرا چرنوبل نہ ہو جائے ایران میں، اور اس کی تمام ذمہ داری جو ہے نیتن یاہو اور اسرائیل پر ہوگی۔ اور انہوں نے انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہم ایک نہیں، دو نہیں، 3 نیوکلیر ری ایکٹر بنا رہے ہیں ایران میں، پہلے پر کام جاری ہے۔ اور اسرائیل کو ہم نے بتا دیا، نیتن یاہو کو بتا دیا کہ یہاں پہ ہمارے بندے کام کر رہے ہیں، اور روس اپنے انجینئر اور سائنسدانوں کو واپس نہیں بلائے گا، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر ذمہ دار آپ ہوں گے، براہ راست ذمہ داری جو ہے نا آپ پر ہوگی۔ یہ ہے جناب ولادیمیر پوٹن۔ اور اس دوسری طرف چائنا کے پریزیڈنٹ نے 4 پوائنٹ دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ جنگ بندی کی جائے، جنگ بندی کی ذمہ داری جو ہے نا اسرائیل پر ہے، امریکہ اس کو سپورٹ کرے جنگ بندی کرانے کے لیے، اور اس کو انسٹیگیٹ یا پروووکیٹ یا کسی قسم کا شیلٹر یا پروٹیکشن نہ دیں۔ آپ پیٹرنائز کر رہے ہیں مسٹر ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ از پیٹرنائزنگ اسرائیل، جس کے نتیجے میں اسرائیل آج اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ مور دین 50,000، رفلی اراؤنڈ 56,000، 6 سے 8,000 بندے تو ابھی آپ نے مارے ہیں 3-4 مہینے کے اندر۔ بندے کون ہیں؟ معصوم بچے۔ بندے کون ہیں؟ غریب جن کو روٹی نہیں مل رہی۔ بندے کون ہیں؟ جن کو پانی دستیاب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مدد لے کے جاتا ہے تو مصر جو ہے وہ آپ کا ابھی چمچہ خاص ہے، اٹس اے اسٹوج۔ ایجپٹ ہیز بیکم اے اسٹوج آف امریکہ بہت عرصے سے، اور اس نے جو ہے ان کے فوجیوں نے اور ان کی فورسز نے انٹرپٹڈ اینڈ اسٹاپڈ کہ کہیں ایڈ لے کر وہاں پہ غزہ فلسطین میں نہ چلے جائیں لوگ، یعنی چاہتے ہیں کہ اسٹارویشن ہو، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کل پیرس میں زبردست مظاہرہ کیا وہاں کے عوام نے۔ کس لیے مظاہرہ کیا؟ اسرائیل کے حملے کے خلاف، ایران پر جو اس نے حملہ کیا۔ آج 9واں دن ہے، جمعہ 8 دن اور آج ہفتہ ہے 9واں دن، 9 دن ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملے کو، اور ظاہر ہے نوبڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایران جو ہے اتنا ریزسٹ کرے گا۔ ایران نے ریزسٹ کیا اور پھر حملہ کیا، اپنے ڈیفنس میں حملہ کیا۔ دوسری طرف ناظرین آپ نے دیکھا کہ وزرائے خارجہ کا اجلاس استنبول میں جاری ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب بھی گئے۔ یہ ذرا گھومنے پھرنے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، خارجہ ہے نا، بلاول بھٹو صاحب کا بھی کام ہے جی، اسلام آباد میں جھنڈے لگا دیے گئے ہیں، بہت بڑا آپ نے اچیومنٹ کیا ہے۔ اچیومنٹ کیا ہے؟ یو آر بیگنگ فار پاور فرام امریکہ، اور پاکستان کے عوام میں ان کی تو کوئی سے ہے ہی نہیں۔ آرمی چیف بھی وہاں پہ جا کر مل کے آ رہے ہیں امریکہ سے۔ امریکہ نہیں ہوا نعوذ باللہ مکہ مدینہ ہو گیا وہ، کہ وہیں سے سب کچھ ملے گا آپ کو۔ دنیا داری کی چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ واشنگٹن سے آپ کو ریلیف ملتا ہے، پروموشن ملتی ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ دی نوبل پرائز؟ واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اچیوڈ؟ کیا حاصل کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے؟ دنیا کو دینے کے لیے سپر پاور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بن گئے وہ دنیا کے سپر۔ ان کے مقابلے پھر اپنے بندے بھی بھیج دیے، وہ ہے چائنا اور رشیا، اور دونوں بڑے بہادر قسم کے دونوں پریزیڈنٹس ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی بھی طور پر ہمارے نیوکلیر پلانٹ پہ کام کرنے والے سائنسدانوں کو ہم واپس نہیں لے کے جائیں گے، اور اگر کوئی نقصان ہوا تو نیتن یاہو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اور صدر امریکہ وہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ جو 2 ہفتے کا ٹائم ٹرمپ صاحب نے لیا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا وائز ڈیسیشن ہے۔ اف ایٹ آل اگر امریکہ نے اس پر حملہ کیا تو اس کے نتائج کانسیکوینسز امریکہ تک جائیں گے۔ دیر از نو اینی ایمبیگوٹی ان مائی آبزرویشن اینڈ اسسمنٹ کہ اس کے ایفیکٹ جو ہے نا وہاں تک۔ آپ نے دیکھا نا کولمبیا کے اسٹوڈنٹ کو چھوڑنا پڑا وہاں کی کورٹ نے کہا جی اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ آپ کہہ رہے ہیں جی فلسطین کے لوگ کولمبیا یونیورسٹی، ہارورڈ یا کسی بھی جگہ پہ مظاہرہ نہیں کریں گے، وہ تو کریں گے۔ اسٹوڈنٹس یہی کچھ کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے اپنے حقوق کے لیے؟ یہ تو گلوبل رائٹس کی بات ہے، گلوبل ہیومن رائٹس کی بات ہے۔ ورلڈ ہیومن چارٹر کب اجازت دیتا ہے آپ کو کہ اسٹارویشن ہو رہی ہے وہاں پر پیلسٹائن میں، غزہ میں؟ اور اب آپ نے ایک اور نیا محاذ کھول لیا ہے۔ اس محاذ کو کھولنے میں اسرائیل نے یہ سمجھا تھا کہ اسرائیل جو ہے جو اس کو مارے گا ایران کو، اور انہوں نے چن کے اپنے انٹیلیجنس بیسز جو ان کے ایجنٹ موجود تھے یعنی تہران میں،
ایرانیوں میں موساد کے ایجنٹ موجود ہیں، وہ انڈین کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ جب ان کو پکڑا گیا، مارا گیا اور پھانسی چڑھایا گیا ان کو، تو جب جا کے کچھ ایک فضا بدلی ہے۔ لیکن آج بھی ایران کو اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو دوبارہ سے بنانے اور ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے معاملات کو۔ دے ہیو گاٹ ویری ویک انٹیلیجنس نیٹ ورک، جس کی وجہ سے ہی ان کے جو اتنے جرنیل جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ استنبول میں وزارت خارجہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگ رات کو ہوئی، یعنی کل ہوئی، وہ آپ نے دیکھا اس میں کیا ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل سامنے ہیں۔ اسی طرح سے E3 یعنی یورپ کے 3 بڑے ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کی۔ ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر وہاں پر گئے۔ پوائنٹ وہی ہے کہ جی اگریسر کون ہے، یہ آپ پہلے اس کو ڈیوائز کر لیں اس معاملے کو۔ ہو از دی اگریسر فرسٹ، اگریسر کو پھر آپ ہینڈل کریں۔ اگریسر از اسرائیل ان دس کیس، اور وہ غزہ میں بھی ذمہ دار ہے، اور لوگوں کو مارنے کا اس کے ہاتھوں پہ خون ہے، 50,000 سے زیادہ معصومین کا، معصوم افراد، بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، وہ انہوں نے جانیں دی ہیں، اور آج بھی آپ کھانے پینے کی چیزیں روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اٹس اے جینوسائیڈ، جو پیپر لیک ہوا ہے، یورپین یونین کا ایک پیپر لیک ہوا ہے ناظرین، وہ جو ڈاکومنٹ ہے، جو فائل لیک ہو گئی ہے، یعنی راز افشا ہو گیا ہے، وہ کیا ہے اس میں؟ اٹ از اے ویری پلانڈ ایکٹ آف جینوسائڈ آف پیلسٹینین پیپل ان غازہ ایٹسٹرا، اینڈ وی اور ویسٹ از واچنگ۔ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں ویسٹ، جو امریکہ ہیومن رائٹس کا بڑا چیمپئن بنتا ہے، ذرا سی جگہ پر، چھوٹی چھوٹی جگہ پر کوئی بھی بات ہو جائے، ایون ان کیس آف پاکستان، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ ڈونٹ یو سی دا پیپل آف دی گورنمنٹس آف یورپ، دا گورنمنٹ آف دی پریزیڈنٹ آنریبل پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ تو کہتے ہیں جی میں کشمیر نیگوشیٹ کرتا ہوں، جس پر اس کی ہٹ گئی ہے نریندر مودی کی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو کینیڈا کی آئی ہے، وہ بھی مودی کے خلاف، انڈیا کے خلاف آئی ہے۔ RSS BJP یہ لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں کینیڈا میں، کینیڈا کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ کینیڈا کی حکومت، جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ انہوں نے ان کے بندے کو قتل کیا، سکس فار جسٹس، خالصتان موومنٹ کے جو رہنما ہیں۔ ظاہر ہے اٹس اے ویری سلو پیسڈ موومنٹ بائی خالصتان پیپل، لیکن دیٹ ول کنٹینیو۔ بڑی آرگنائز قوم ہے سکھ جو ہے نا، بڑی آرگنائز قوم ہے، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سے غلطی ہوئی 1947 میں قتل عام میں ہندوؤں کا انہوں نے ساتھ دیا، جو غلطی کی تھی، لیکن پاکستان جو ہے وہ آج بھی بابا گرو نانک اور ان سے جو وابستہ تمام یادگاریں ہیں اور جو گردوارے ہیں، وہ اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ان کے کاز کو پروموٹ کیا ہے۔ تو سر یہ 4 میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ابھی تک نہیں نکلا ہے نتیجہ۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ آپ تو قتل کے فتوے دے رہے ہیں، آپ کہ سید علی خامنئی صاحب کو شہید کر دیا جائے، ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اٹس اے ویری روگ بیہیویئر، ہائیلی کنڈمنیبل۔ پاکستان نے کنڈم کیا اس کو، پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کونسل میں کردار ادا کیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو اسٹیبلشمنٹ جا کر بات کرتی ہے، یا پاکستان کے وزیر دفاع صاحب فرماتے ہیں ہائیبریڈ ماڈل، واٹ از ہائیبریڈ جی؟ بتائیں نا ذرا، عوام کو بتائیں ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہ جمہوریت کے اندر جو کراس لگایا اپنے اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسا، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی ہے، یا ایون انڈیا کی ڈیموکریسی ہے، یا ایون آسٹریلیا میں چلے جائیں آپ، نیوزی لینڈ میں چلے جائیں آپ، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آسٹریلیا تو بڑا ملک ہے، وہاں جا کر دیکھیں آپ کو ہائیبریڈ ماڈل ہے ڈیموکریسی کا۔ یعنی آپ اپنا جو ہے تمسخر اڑاتے ہیں۔ خواجہ صفدر کے بیٹے ہیں، خواجہ صفدر نے جنرل ضیاء الحق کی جو پارلیمنٹ اور مجلس شورا کونسلرز کی جو شورا بنائی تھی، اس کو ہیڈ کیا تھا انہوں نے 4 صوبوں میں اور وفاق میں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کو ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ بڑے انٹیلیجنٹ ہے جی، وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں۔ آپ نے سن رہے ہیں پاکستان کے جو یعنی پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر، سرکاری میڈیا،
یعنی پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر میڈیا ہے دیٹ از کنٹرول بائی دی سرکار، وہ سرکار کے انفلوئنس میں ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجی شعبے کا سرکاری میڈیا۔ کوئی یعنی بجٹ کے اوپر آج تک کوئی ایسی پروگرام، کوئی سٹوری ایسی نہیں آئی ہے آج تک جو یہ بتا سکے عوام کو کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ انکم ٹیکس کے معاملات ہوں، ایگریکلچر آپ کی تباہ و برباد ہو گئی ہے، نو بڈی از دیئر ٹو 4.2 کی آپ بات کرتے ہیں جی ڈی پی کا آپ نے ٹارگیٹ فٹ کیا ہوا ہے، اچیو آپ کر نہیں سکے 5، وہ عمران سے مقابلہ کرتے ہیں، عمران کو تو 6% تھا۔ اور میں نہیں کہہ رہا یہ تو جا کر آپ گلوبل جو ڈاکومنٹ ہے انٹرنیشنل اکنامک آرگنائزیشنس کے ان کو جا کر چیک کر لیں آپ، یہ عمران کی تعریف کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس اکانومسٹ کے کوئی گروپ نہیں ہے، نہ اکنامک آپ کے پاس کوئی پراپوزیشن ہے، نہ کوئی اسکیم ہے، نہ کوئی پروجیکٹس ہیں۔ ایک صاحب نے آج مجھے کہا ایک صاحب نے آرٹیکل بھی لکھ دیا ایکسپریس میں کہ وہ جی اپنا 250 ارب کا ترقیاتی فنڈ دیا گیا ہے، 1 ٹریلین ہے بلوچستان کو، 1 ٹریلین پلس، پہلی بار خود ان کا منسٹر کہتا ہے، اس میں سے 250 ارب روپیہ اگر ترقیات پہ لگاتے ہیں، باقی غیر ترقیات ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ریشیو ترقیات کا زیادہ ہونا چاہیے ایز اگینسٹ دی نان ڈیولپمنٹ۔ کرنٹ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ 250 ارب ہی پہلی بار ہوا ہے۔ جو 250 ارب از 25% آف دی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان دیٹ از 1 ٹریلین۔ 1000 ارب میں سے 250 ارب ہے، یہ دیکھ لیں آپ، تو یہ اچھا خاصا ایلوکیشن ہے بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں دیکھ لیجیے اب آپ، کے پی میں دیکھ لیجیے اب آپ، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے ایلوکیشن اپروپریشن دیٹ از ویری اسمال ایز اگینسٹ ڈیفینس سروسز ہیں، آپ دیکھیں خرچہ ہے آپ کا بہت زیادہ ڈیفینس، جنگ کی صورتحال ہے، اگرچہ جنگ نہیں لڑی پاکستان نے، اس کو کوئی جنگ شنگ نہیں کہتے، مین لینڈ پر حملہ کرنے والا انڈیا، اس کو آپ نے منہ توڑ جواب نہیں دیا، بالکل نہیں دیا۔ اس نے مین لینڈ پر آپ کو حیدرآباد بولاری سندھ میں حملہ کیا، اس نے مرید کے میں کیا، لاہور کے قریب، اس نے بہاول پور میں کیا، یہ مین لینڈ ہے پاکستان، یہ کوئی سیز فائر لائن نہیں ہے، یہ کنٹرول لائن نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری والی لائن نہیں ہے، یہ آرگنائزڈ فرنٹیئر ہے ہمارے پاکستان کی، اس کے اندر اس نے حملہ کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو بتائیں، سامنے لے کر آئے، عوام کو تسلی دیجیے اب آپ۔ وہ تو میں کل بھی یہ کہا تھا کہ ایئر فورس چیف کا بھلا ہو کہ اس نے پاکستان کی لاج رکھ لی، ساری دنیا میں واہ واہ ہو گیا، ادروائز کوئی بڑا جنگ پاکستان نے نہیں لڑی، انڈیا نے لڑی، اور جس کے نتیجے میں کل آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو این ڈی ٹی وی کی جو رپورٹ ہے، پوری ریٹرن ایک رپورٹ موجود ہے جس میں اسحاق ڈار یہ صاحب کہتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے شکست کھائی ہے انڈیا سے، یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کو شکست ہوئی ہے، وہ ڈاکومنٹ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ضرورت ہوگی تو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا میں۔ پاکستان کو اس جنگ میں شکست ہوئی ہے، وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، آپ کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں۔ عوام کو اندھیرے میں مت رکھیں، عوام کو کھل کر بتائیں، عوام اپنا خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ افواج پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہے، ڈیفنس بجٹ کے لیے دیں، 9 to 10 بلین ڈالر کا بجٹ یہ پاکستان کے عوام دے رہے ہیں، یہ 2.5 ٹریلین کا معاملہ ہے جناب، 2500 ارب روپے کا معاملہ ہے۔ اس اکانومی میں سے جو آپ خون چوس رہے ہیں اللہ تللے کے لیے، اسلام آباد میں جا کر دیکھیں، میں جاتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں وہاں پر، جو اسلام آباد میں یعنی پتہ لگتا ہے کہ جی اٹس اے کیپٹل، دباؤ کی سی ڈی اے پیسہ خرچ کر رہی ہے، عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اور پھر بلاک پہ بلاک بنائے چلے جا رہے ہیں، سیکٹر پہ سیکٹر بنائے جا رہے ہیں، زمین کو بیچے جا رہا ہے، زمین کو سونے کے دام پر بیچے جا رہا ہے، اور پانی ہے نہیں، سیوریج کا سسٹم آپ کے سامنے ہے، صفائی کا سسٹم آپ کے سامنے ہے، ایجوکیشن پرائیویٹائز ہو گئی ہے، سیم از اے کیس ان پنجاب کہ مریم صاحبہ نے سارا کا سارا پرائیویٹائز کر دیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ ہیلتھ انسٹیٹیوشنس کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہیں، انسٹیڈ آف ڈیولپنگ نیو انسٹیٹیوشنس، نئے ادارے بنانے کی بجائے آپ ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنس کو، سرکاری اداروں کو ہی بیچ رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے پروفٹ میکسیمائز کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، وہ عوام کا خون چوستے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، اور آپ کہتے ہیں جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا آئیڈیا بہت زبردست ہے۔ اگر یہ اتنا ہی زبردست ہوتا تو چائنا اتنی ترقی نہیں کرتا، چائنا اور رشیا اتنی ترقی نہیں کرتے کہ آج وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، امریکہ سے پرائیویٹ سیکٹر اکانومی کا مقابلہ
پاکستان جیسے ملک، انڈیا جیسے ملک نہیں کر سکتے. یہاں پر آبلیگیشنز ہیں آپ کو سوشل ویلفیئر کی، عوام کی، غریبوں. غربت ہے 50% سے زیادہ پاکستان میں غربت ہے. 50 اور 55 کے درمیان میں غربت ہے پاکستان، بلو دا پاورٹی لائن. خط غربت سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں. مشکلات ہے، مسائل ہیں، پریشانی ہے. ناظرین، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کلک کیجیے، نوٹیفیکیشنز کھولیے، اور یہ سب کچھ اس میں آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے اور ایکسپینڈ کیجیے اس چینل کو. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. اسٹے بلیسڈ.